جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، دوسرا جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ دوستوں صاحب 10 مئی کو سیز فائر ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ آج 15 مئی ہے، 6 روز 10 کو انکلوڈ کر کے ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 10 مئی سے مسلسل یہ کریڈٹ لیے جا رہے ہیں، اور آف کورس انہوں نے کرائی بھی ہے جنگ بندی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے۔ کوئی ایک دن مس نہیں ہو رہا جس پہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کا ذکر نہ کیا۔ وہ آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ربن ربن ربن، وہ مسلسل آپ کی دی ہوئی ٹرم کو امپلیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے دوحہ میں ان کی بیس اور ان کے اپنے فوجی ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ سے دہرایا۔ کیا کہا میں چاہتا ہوں آپ سن لیں، سنائیں جی۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ مودی کو جگتے مار رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں۔ ان کو ٹونٹ سے زیادہ وہ بہرحال لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ فقرہ انہوں نے کہا ہے کس میں؟ اسی میں کون جو سا؟ آپ نے کلپ وہ سن لیں آپ، میرا خیال ہے زیادہ بہتر۔ اچھا دوبارہ چلائیں جی، کو جو امپورٹنٹ جملہ وہ کیا وہ گیا، میں نے نشاندہی کی تھی۔ سنائیں جی اسد صاحب۔ سر اس میں کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے، ایک تو اس نے کہا کہ میں شور لائک ہیل، مجھے کامل اعتماد ہے کہ میں نے وہ جو جنگ خوفناک صورتحال اختیار کر رہی تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس کو رکوا دیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں یہاں سے جاؤں تو 2 دنوں بعد ہیلو ہاں اشارے تو وہ اسی طرح کر رہا، مطلب جو ایک کتنے ہے نہ ہو مطلب ایک بات یہ بھی چلی تھی نا، کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جب ٹرمپ ٹریول کریں گے اس خطے کی جانب تو بم نہیں، وہ میرا تھا نا 10 اور 13 کے تو درمیان۔ اسی کو اگر اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ سے جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ ریجن چھوڑیں گے کل تو پرسوں دوبارہ سے وہی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ موصوف یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 دنوں بعد یہ ہو سکتا ہے، وہ متنبع کر رہے ہیں کہ جب میں اس ریجن سے نکل جاؤں تو پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا۔ سب سے پہلی پھر بات مصر ہیں اپنی ہی بات پہ۔ سن لو میری بات، ہاں جب بھی کوئی بات ہے ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب کو یاوہ گوئی کی عادت ہے، ٹھیک، لیکن جب بھی ہم ان کے ادا کیے ہوئے کسی فقرے کا انالیسس کرنا ہے عدنان بھائی، تو ہمارے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ یہ فقرہ یا خطاب کہاں کر رہے ہیں۔ تو ہم سر دوحہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ اس وقت امریکی فوجیوں سے خطاب کر رہے ہیں، ہاں اس وقت خطاب امریکی فوجیوں سے، اور موصوف سپریم کمانڈر ہوتے ہیں۔ ہیلو، چلو اور یہ جہاں ہیں یہ یو ایس سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک، دوحہ میں۔ نمبر 1 یہ دوحہ کی زمین پہ تو ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ امریکہ کی اڈے پر کھڑے ہو کر سپریم کمانڈر اپنے فوجیوں کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے منہ میں خاک، اگر 2 دنوں بعد ہو جائے تو یہ سارے فوجی کہیں گے یار ساڈا سپریم کمانڈر تو پاگل ہے، بدل دینا چاہیے۔ ان ٹرمپ کے ساتھ تو مودی سے بھی زیادہ برا سلوک ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر پلیز ٹرائی ٹو تھنک اٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو دیٹ یو آر سیئنگ اٹ۔ اور بائی دا وے یہ پاکستان، یہ جو اڈا ہے یہ یو ایس سینٹ کام کا ہے، فائن، اور پاکستان سینٹ کام کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ یو آر رائٹ، بٹ آئی ہیو دا آرگومنٹ، جو میری اس پہ جو میرے اندازے ہیں اس پہ سن لینا آپ۔ اس کے بارے میں کئی مرتبہ کہہ چکے یہ بڑا چالاک آدمی ہے جی ٹرمپ ہاں، بالکل۔ ٹرمپ نے ایسے ہی کچھ وعدے وعید عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیے تھے کہ اوساکا میں یہ ہوا تو میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، اور اس کے بعد پہلی دفعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا مودی۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا رہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا یار آج کل جو کشمیر سے اپنی محبت دکھا رہا ہے، اللہ کشمیریوں کے کوئی اور مصیبت نہ ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ تو یوں لیکن اس اینگل سے بھی تو سوچیے نا۔ لیکن میں نے آپ کو دوبارہ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں اس اینگل سے سوچنے کو یقیناً مجبور ہو جاتا اگر موصوف کے اس نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ خطاب اس جگہ نہ ہوا ہوتا جو امریکی فوجی اڈا ہے۔ وہ اڈا
جو کہ پاکستان، ایران، یہ وہ سب اس پورے خطے کو کور کرتا ہے. اور دوسری بات، میرا اپنا خیال ہے، تھوڑا سا چونکہ ریکارڈ کو چیک کرنا پڑے گا، میرا اپنا خیال ہے کہ موصوف نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، یعنی جب سے یہ اوٹ پہلا لیا فوجی ہے، خطاب بھی ہے. یہ ایک پہلا خطاب ہے پہلا جہاں پر وہ اپنی یو فوجیوں آر سے رائٹ، خطاب. یو آر رائٹ، یہ پہلا ہے. So he has to think twice. ایک تو بات یہ ہوگی. یو آر رائٹ. اب دوسری کہ یہ وہ کتنا اس بارے میں پر اعتماد ہے اور کتنا خوش محسوس کر رہا ہے کہ اس نے یہ جنگ چھوڑ یعنی کہ بند کروا دی ہے، اس کی ایک اور جھلک جو ہے وہ بابو ملتی ہے. اس کی پریس سیکرٹری ہے کیرولن لیوٹ، ٹھیک. اس نے اب وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے، ینگ بچی ہے، اور مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بڑے بڑے فن خوان. صحافیوں کو بڑا ٹھوک کے جواب دے دیتی. ٹھیک. اس نے یہ ٹویٹ لکھا ہے، ہاں؟ لیکن یہ اس نے ذاتی حیثیت میں لکھا ہے، ناٹ ایز وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن. وہ یہ کہتی ہے کہ آج صبح دوحہ میں ناشتے کے لیے میں گئی تو جو بندہ مجھے سرو کر رہا تھا، مائی ویٹر، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ میری جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیجیے گا. وہ بندہ جو کھانا کا، تو ظاہر ہے کہ جب میں فرض کرو ٹرمپ کا سیکرٹری ہوں یا کسی بڑے آدمی کا، تو مجھے یہ بندہ کھانا سرو کر رہا ہو پہلی ہو کر، تو میں کہوں گا یار کس بات کا شکریہ. تو کہنے لگی کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں. اچھا، اس ویٹر نے کہا. اس ویٹر نے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں. اب یہ کلیئر نہیں کیا کہ انڈین سائیڈ آف کشمیر اور آر سائیڈ آف کشمیر، لیکن اس نے کہا مجھے 100% یقین ہے کیونکہ عموماً ہمارے باغ کے جو کشمیری بھائی ہیں یہ سروس انڈسٹری میں بہت آگے ہیں. آپ کراچی میں بھی جاؤ، مختلف پاکستان میں گلگت اور کشمیر کے بہت لوگ ہوٹلنگ اور نہیں باغ مڈل کے ایسٹ خاص بھی طور پر ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے. فائن انہوں ہو نے سکتا ہے کہا کہ سائڈ کا ٹھیک ہے کہ میں ایسے اندازے سے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اٹس یور ایسٹیمیٹ. ٹھیک ہے کہ اس نے کہا کہ میں یعنی کشمیر سے ہوں اور میں حال ہی میں کچھ دن قبل جانا چاہ رہا تھا اپنے ملک کچھ دنوں کو چھٹیاں گزارنے، لیکن بھارت پاکستان جھگڑے کی وجہ سے میں نہیں جا میں جا نہ سکا. تو اس نے کہا کہ اب میں بہت خوش ہوں کہ میں اب جا سکتا ہوں، اور اس لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں امریکی صدر کا. اور اس نے کہا کہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ کو اس بات پر جس طرح انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے، دنیا اس انداز میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہی جس طرح انہوں نے ایٹمی جنگ روکی. ٹھیک. یہ ٹویٹ کرنے کے بعد بھارت کی خارجہ امور پر گہری نگاہ رکھنے والی ایک صحافی ہیں سوہسنی حیدر. انہوں نے اس پورے کانفلکٹ کے دوران بھی، لیٹس بی فیئر، اپنے آپ کو کافی اب بہت حد تک ایک صحافی رکھا ہے. ٹھیک ہے، برکھا نہیں ہوئی وہ. انہوں نے اس خاتون کا یعنی کیرولن کا ٹویٹ لگانے کے بعد ایک ٹویٹ لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5 دنوں میں، جیسے آپ نے انٹرو دیا تھا، 5 دنوں میں ٹرمپ نے 5 بیانات دیے ہیں، اور اب ان کی پریس سیکرٹری جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکی صدر نے ایٹمی جنگ روکنے میں، اس کو رکوانے میں کردار ادا کیا ہے. اور یہ دعوے 5 دنوں سے اور اب پریس سیکرٹری کے ذریعے ہو رہے ہیں، مسلسل اس حقیقت کے باوجود کہ ہماری یعنی وہ اپنی انڈیا کی سوہسنی حیدر جو ہیں وزارت خارجہ کو تنقید کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہماری وزارت خارجہ بار بار اس کی تردید کر رہی ہے کہ امریکہ نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے.
تو اس کے بعد وہ سوالیہ نشان کے ساتھ کہتی ہیں کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس بات کو اب کلیئر کر ہی دیا جائے؟ یہ 5 نہیں سر 6 دفعہ ہو چکا ہے. نہیں بابا 10 سے 15 میں ویسے کہہ رہا ہوں بچے یہ بھی بڑا میں نے تو- امپورٹنٹ ہے میں نے کہ تو- کتنی دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں 6 دفعہ. میں نے تو سوحسنی دیکھو ایک بات آپ ٹھیک میں نے تو سوحسنی حیدر کو کوٹ کرنا ہے نا I'm جو adding that کہ 6 انہوں نے کہا ہے کہ 5 دن اور 5 سٹیٹمنٹس اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس پریس سیکرٹری جو کہہ رہی ہے تو ہماری وزارت خارجہ کیوں خاموش؟ اب نہیں بولے گی تو کب بولے گی؟ بتا دے، کلیئر کر دے. آئی تھنک ویری لیجیٹیمیٹ کوشچن. وہ بولے ہیں ویسے جے شنکر صاحب بولے ہیں اس پہ. اب آپ دیکھیں نا، آپ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں بطور ڈپلومیٹ کہ وہ سیزن ڈپلومیٹ رہے، کتاب لکھی انہوں نے، سمجھتے بھی ہیں. پھر وزیر خارجہ بھی شاید ان کا تیسرا ٹینیور ہوگا یہ، کیونکہ وہ جو پچھلی تھی ان کی وزیر خارجہ اس ٹائم میں بھی یہی وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، ڈیفیکٹو ٹائپ. اچھا اب سر پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو پوسچرنگ ہے وہ بڑی ہی ڈفرنٹ ہے. اچھا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. میں اس سے پہلے میں آئیں گے ہم جے شنکر پہ مانا چاہتا ہوں. یقیناً ٹھیک ہے. یقیناً. لیکن بابو ایک بہت 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 سنجیدہ بات ہے. ہنسی مذاق اپنی جگہ. گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل سوشل میڈیا جو ٹرولز ہیں انڈیا کے، وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ جی حملہ، یہ ایٹمی جنگ کے خدشات اس لیے بلند ہوئے کہ بھارت کا ایک میزائل جو ہے وہ ہماری کسی نیوکلیئر سائٹ پہ لگ گیا اور وہاں سے تاب کاری ہو رہی ہے. یار اٹس اے ویری ویری سیریس. یہ سیریس ایلیگیشن اس کو دہرائے چلے جا رہے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ بھائی یہ سوئی گیس کی لیک نہیں ہے یہ ایٹمی تابکاری کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں مذاق کے طور پر، آج تیسرا دن ہے، میں صبح اٹھتے لکھتا ہوں کہ ہیلو مائی فرینڈز ان انڈیا، آئی ایم اسٹل الائیو اینڈ یٹ ناٹ ہٹ بائی ریڈیشن. نیوکلیئر ریڈیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک، ہنسی مذاق تو اپنی جگہ، لیکن یار ایک حد ہوتی نہیں ہے. آج تو اس نے بھی کہہ دیا نا وہ جو ادارہ ہوا یہ کہ اب IAEA یونائٹڈ نیشن کی انڈر جو بنائی ہوئی ہے انٹرنیشنل، جو نگاہ رکھتی ہے ان چیزوں پر، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے کہ کسی بھی نوعیت کی ایٹمی ریڈیشن پاکستان کے کسی بھی مقام پر ہوا. یہ انہوں نے ویریفائی کر دیا آفیشیلی. اور حتیٰ کہ اب کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہی کے ایئر مارشل اودیش کمار بھارتی جو ہیں، وہ بھارتی صحافیوں کو یہ بتانے پر مجبور ہوئے، یعنی کہ طنزیہ طور پر انہوں نے کہا یار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یعنی ایئر مارشل کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک کرانہ ہل نامی کوئی جگہ ہے جہاں پر کہ ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں. یہ سرگودا کے قریب ایک پہاڑی ہے. اور بہرحال اب ایک شاید یہ کبھی کوئی کوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ وہ شاید کوئی ہوئی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود دیکھیے نان سینس کی انتہا. اب یہ راج ناتھ سنگھ جو ہیں ان کے وزیر بھارت کے وزیر دفاع، اچھا بھارت کے خواجہ آصف صاحب، اب یہ کل جو ہے سیاست میں تشریف نہیں لائے. سر یہ وزیر دفاع سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر بھی رہے ہیں. یہ یو پی کے بہت بڑے سیاستدان مانے جاتے ہیں، بہت کائیاں، بہت تجربہ کار، بہت اثر والے. ٹھیک، ان صاحب کو دیکھیں کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اپنے قبضے میں لے لے. کیوں لے لے؟ کہ یہ جو ملک ہے، یہ جہاں پر کہ ٹیررسٹ کیمپس چل رہے ہیں، وہاں پر ایٹمی ہتھیار ہونا تو کل کو یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بندوق میں ایٹم بم ڈالیں گے اور چلا دیں گے، ایسا کچھ لکھا ہے. ہاں. اچھا.
تو انہوں نے کہا کہ یہی طریقہ ہے کہ ٹیررسٹوں سے بچانے کے لیے. میں یہی پوچھا what is this posturing of نہیں, senior لیکن اس میں politicians, میرا ایک سوال ہے. leaders and- نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ راج ناتھ صاحب کیوں نہ آپ کے نیوکلر اثاثے جو ہیں وہ IAEA کے پاس ہوں. ریزن بینگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ پہلگام پہ حملہ ہوتا ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, ہم آج بھی تہ دل سے کسی بھی منافقت کے بغیر میں مذمت کر رہا ہوں. سارا پاکستان کرتا ہے اس کی. دوسرے دن آپ ایک نہیں 3 شہری عمارتوں پر, مساجد, مدارس کہہ لیں, کمپلیکس کہہ لیں, ان کو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گردوں کی تربیت گاہیں ہیں. 3 نہیں 5 سر. وہ یار 3 تو شہر تو میں کہہ رہا ہوں نا, مرید کے, بہاولپور, مظفر آباد, ٹھیک, ان کو آپ زمین بوس کر دیتے ہیں. آپ کے پاس ٹیکٹیکل ویپن بھی ہوتے ہیں. آپ نے بغیر کسی کے, بہرحال آپ کے میزائل آئے نا, دور اندر آئے ہیں بہاولپور, کہاں ہے مظفر آباد, وہاں گئے ہیں, مرید کے گئے ہیں. تو اگر آپ کی جو ریاست ہے وہ اس دن ٹیکٹیکل ویپن چھوڑ دیتی کہ یہ بھی مکا دو, پھر اگر آپ نے ٹیررزم کا خاتمہ ہی کرنا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ سٹرکچرز ختم کرنے سے نہیں ہوتا. یورینیم پوری دنیا میں صرف یہیں بکی ہے, پتا آپ کو, وہ جو پھڑے گئے اصل بندے پوری دنیا میں سمگل ہوتے یورینیم اسی ملک میں. میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. ثبوت ہے نا یہ بھی ان کی نان سیریسنس. میرے پیارے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ سیکورٹی کا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ایک اتنا تجربہ کار سیاستدان, میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, بلکہ بھارت کے بعد تو میزائل بھی ہونا چاہیے, کہ ٹک کر کے یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا, برا واقعہ ہوا, قابل مذمت واقعہ ہوا, اس میں جس انداز میں لوگوں کو مارا گیا وہ سفاکانہ حملہ ہوا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم لیکن اس کے جواب میں آپ کیا کریں کہ آپ یعنی مساجد اور یعنی کہ مدارس 23 دن گزرنے کے بعد بھی آج کی تاریخ تک ان کا نہیں پتا کہ وہ حملہ کس نے کیا. یہ ہے ان کی ایجنسیاں, یہ ہے ان کی سیکیورٹی, یہ ہے ان کی انٹیلیجنس. تو اس لیے میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں, مجھے جانا ہے, آپ جے شنکر پہ نہیں آئے, میں ٹائم ختم ہو گیا. اتنی جلدی وہ سر نہیں جلدی کی, 24-25 منٹ ہو گئے. اٹس ٹائم ٹو بریک. ایک کامنٹ اگر کرنا جے شنکر پہ کر سکتے ہیں. جے شنکر پہ یار مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ موصوف نے آج بات کی ہے مختلف کر کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر بات ہونی چاہیے تو جیسے ہمارے بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے, یہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے, صرف اس موضوع پر بات ہوگی. میں کہتا ہوں, میں اگر پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں, میں کہوں ہاں جی بسم اللہ, تو آپ کب نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے 1948 میں اقوام متحدہ کون گیا تھا؟ بھارت, میں نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جی انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی افواج جو ہیں کشمیر سے نکال لیں اور پھر رائے شماری ہو. اور رائے شماری میں کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے, آپشن 2 ہی ہیں اس اوریجنل قرارداد کے مطابق, کہ پاکستان کو جوائن کرنا ہے یا بھارت کو. There is no third option. تو جے شنکر صاحب شکر کریں آپ میرے متھے نہیں لگے, ورنہ میں اگر ہوں میں آپ کو کہوں جی بسم اللہ, میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں, آپ بتائیے آپ کب ہٹا رہے ہیں, اور کون سپروائز کرے گا اور یقین دلائے گا کہ ہمارے ہاں بھی ایک فوجی نہیں ہے, آپ کے ہاں بھی ایک فوجی نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ کہ پلیبسائٹ کی ڈیٹ کیا ہے. ہاں یہ ہو رہی ہے رائے شماری, لیٹس سی, اور کب ہونی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح, ایک وقفہ جی, یہ UN کی ریزولوشنز ہیں, ہم بس نصر صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. 1940 ہے. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نصر صاحب کل آپ پروگرام کے اختتام پہ رجیم چینج کا ذکر کر رہے تھے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اس پہ بات کروں گا, لیکن اس سے سیریسلی کیونکہ بڑا امپیکٹ ڈالا اس رجیم چینج نے. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے, جو جس پہ میں آپ آنا چاہ رہا, اس پہ بات کریں گے. اب ہندوستان میں ٹرمپ کو لے کے مظاہرے ہو رہے ہیں, مطلب ان کی تصاویر کو جلایا جا رہا ہے, اور ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, ٹرمپ کے خلاف. دوسری جانب ٹرمپ صاحب یہ یقیناً ان کو پاکستانی ایجنٹ ہو گئے جو یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اور فاصلے اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں فاصلے کہ آج ٹرمپ نے ان کے ساتھ CEO بیٹھے تھے ایپل کے, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ہندوستان میں انویسٹمنٹ اور باقی چیزوں کا, سن لیں کیا کہا ہے, میرے پاس وہ کلپ ہے, تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. سنا ہے جی کیا کہا ٹرمپ نے ایپل کے CEO کو, لے جی. بھائی بات یہ ہے, میں آپ کو شروع دن سے کہہ رہا تھا,
آپ اس کی تصویریں جلائیں، اس کو برا بھلا کہیں، یہ ہو آپ چکا ہے اس نا کو وہاں پہ۔ اکنالج ہی نہیں کر رہے، اور وہ شخص جو ہے، مثلا مجھے حیرت ہو رہی ہے، مودی صاحب جو ہیں وہ 2016 سے موصوف کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، کبھی ہاؤڈی موڈی اور کبھی ان کو گجرات بلانا اور یہ اور ٹھیک۔ اس کے بعد موصوف کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ملنے والے جو غیر ملکی ہیں چند، ان میں سے بھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سارے فہرست رہے۔ اب آپ جیسے کائیاں بندے سے، اتنے تجربہ کار آدمی بندے سے، مطلب میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایکسپوجر ہوئے بغیر محض ان کو ایک بطور صحافی جانچتے ہوئے کہ ٹرمپ بہت خود پرست ہیں، خود ہی کہتے ہیں I've done a great thing, I've done a great thing۔ اچھا، اب اس کو اگر اکنالج نہ ہو تو اس کو یاد دلانا پڑ رہا ہے، بار بار جگانا پڑ رہا ہے 6 دن میں کہ مسلسل مودی انسان کا بچہ بن اور کہو کہ میں اپنے دوست کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پاکستان اور بھارت کو ایک بڑی تباہی سے لیکن بچا سر لیا۔ دیکھنا، آپ تو سمجھتے ہیں نا پاکستان ہندوستان کی پالیٹکس کو، مودی اگر یہ کہے تو رہی صحیح ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، وہ یہ کہہ کہ یار کر لیا تھا، لیکن کیا کریں، دیکھیں جی ہمیں وہ سب وہ بھی چاہیے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ روکیں، اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایپل آ رہا ہے، یہ وہ۔ اب میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، یہ جو بہت پریشر لگا کہ جی چین کی ہم نے مارکیٹنگ جو ہے خراب کرنی ہے، تو بھائی صاحب کیا ہوا یہ کہ انہوں نے، اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ طے ہوا کہ 20% فی الحال آئی فون جو ہے ایپل وہ انڈیا میں تیار کرے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کچھ تقریباً، مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن 16 یا 17 بلین ڈالرز لگا کے ایک وہ فیکٹری ٹائپ بنائی، وہ انویسٹمنٹ کر لی۔ وہ انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود انڈیا میں جو آئی فون بنانے کے لیے جو کمپوننٹس ہیں وہ 80% وہ چائنا سے آتے ہیں۔ آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ یار میں یہ 16-17 ارب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اگر مجھے چین سے ہی کمپوننٹ مانگو تو یار یہ باقی 20% بھی کمپوننٹ وہیں کر کے کروں اور ایکسپینڈ کیوں کریں۔ دوسری بات عدنان بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری کہانی تو اس لیے تھی نا کہ چین کے اوپر پریشر کیا جائے، وہ تو ختم ہو چین گیا۔ کے ساتھ 90 دن کا معاہدہ ہو گیا، اور اب تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب مستقل بنیادوں پہ حل ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ مستقل بنیادوں پہ فی الحال امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ رک گئی تو انڈیا میں وہ جو سفارتکاری یعنی سرمایہ کاری ہوگی وہ کیسے آئے گی؟ اس میں اب آپ یہ مزید بھڑکا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی پر یہ الزام کہ جی آپ نے پاکستان کی مدد کی، آپ کی کمپنی تو بند ہے۔ بامبے نہیں بامبے میں یہ کمپنی جو ان کے جہازوں کی لینڈنگ ارائیول میں یہ ان کو اس کا وہ کینسل کر دیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ساتھ ان کا کوئی ارینجمنٹ تھا وہ کینسل کر دیا۔ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح آپ نے اگر انویسٹمنٹس روکنی ہیں تو بھائی صاحب آپ کرتے رہیں ایسے۔ آپ کی آج یہ جب سے ایپل کا ہوا ہے تو گری ہے، ڈپ ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ۔ اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج کا جو اس نے ایپل کے بارے میں ہو بیان سکتا ہے دیا ویسے ہے، اس نے شغل میں کہہ دیا ہو۔ یار ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ایپل والے ٹرمپ ہندوستان سے وہ ناراض بابا، اب بات یہ ہے نا کہ وہ ایک بہت بڑا، دیکھو وہ ایک کلیم کر رہا ہے، ہم تو میں اور تم تو جنگ میں بزی تھے نا، ہم لوگ تو اس طرح تھے نا کہ یار اب کیا ہوگا، یہی تھا نا۔ یہ اطلاع دنیا میں سب سے پہلے کس نے لکھ کر اپنے نام سے دی ہے کہ جی جنگ بند ہو گئی ہے؟ ٹرمپ صاحب۔ اور یہ کہا کہ پوری رات میں اور میرے رفقا نائب صدر اور وہ کیا وہ مارکو روبیو ہم سوئے نہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ وہ اپنی دانست میں
اتنے بڑے خطے کو 1.5 سے 2 ارب انسانوں کو ایٹمی جنگ سے بچا چکا ہے. اس کی پریس سیکرٹری دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے ویٹر نے شکریہ ادا کیا ہے, اس کو کریڈٹ دیا جائے, اور بھارتی دعویٰ کیے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. سر یار تو رول نہیں ہے تو کس کا پھر آپ نے کیوں جنگ بند کی؟ آپ جیت بھی رہے تھے بقول آپ ہی کے. ہاں نہیں یہ بات تو آج جے شنکر نے آپ کو کی, اگر آپ جیت ہی رہے تھے تو نہیں یار چلو ہم ہار گئے تھے, ہم امریکہ کے فون پہ چلو مان گئے, آپ تو جیت رہے تھے نا. چلیں اب میرا جو بنیادی سوال تو پھر نہیں میری بات, I got your point, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں جی کہ چلیں جی. ہاں سر آپ فائن, اب آگے بڑھتے ہیں. یار جنگ بندی کرنے کے لیے بابو 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں دونوں ایک بندے سے تو نہیں ہوتی. ہندوستان اور پاکستان دونوں ہوں گے. اچھا اب ٹرمپ کو پاس جب یہ تصویر, ایک تو یہ پہلو آ گیا نا کہ ٹرمپ کو اکنالج نہیں کیا جا رہا, تصویریں ذرا سا جو سب دکھائیں, یہ تصویریں ٹرمپ صاحب کے پاس بھی پہنچیں گی کیونکہ پتا جب وہ سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں, وہ ایک چیز دیکھتے ہیں, تو جب یہ جلتی ہوئی تصویریں آئیں گی ایسا سب دکھائیں جی, تو ان تصویروں کو دیکھ کے ٹرمپ کا کیا ری ایکشن ہوگا یا کیا کہا چلو بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ وہ ٹانڈا. اور میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا میں کل بھی تمہیں کہہ رہا تھا, اس کی تو عادت ہے وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, سلیپی جو نام رکھنے شروع ہو جائے گا. اللہ خیر کرے وہ کہیں مودی صاحب کا کوئی نام نہ رکھ دیں. یہ ٹرمپ کی تصویریں ہم دکھا بھی رہے ہیں. ہاں سمجھ رہے ہو میری بات. تو باقی یہ ہے کہ دیکھو کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس وقت مجھے تو مودی اس عالم میں نظر آ رہے ہیں جہاں پر جواہر لال نہرو تھے 1962, لال بہادر شاستری. اب مودی صاحب اپنی طرف سے شاید ان کو اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو یہ ہوگا کہ صاحب اندرا گاندھی کا راستہ اپنائیں. اندرا گاندھی کا راستہ, اندرا گاندھی کو سر نکسن بڑی سختی سے کہہ رہا تھا, اور نکسن اس کے بارے میں اب تو ریکارڈ کی بات ہے گالیاں بکتا تھا. ہاں لیکن اندرا گاندھی ڈٹی رہی, وہ روک رہا تھا کہ جی مت کرو ایسٹ پاکستان پر حملہ ان دنوں کے. ٹھیک, وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالتی تھی. بلکہ ایک موقع پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ٹرمپ جب گفتگو کر رہا تھا تو اندرا گاندھی جو ہے نکسن جب بات کر رہا تھا تو اندرا گاندھی جو ہے وہ فرینچ بولنا شروع ہو گئی بجائے انگریزی میں جواب دینے کے. ہاں اس نے پڑھی ہوئی تھی, ظاہر ہے بھائی نہرو کی بیٹی تھی, اور ٹھیک ہے وہ فرینچ میں جواب دینا, وہ انگریزی بولتا تھا, یہ فرینچ میں جواب دے رہی تھی, مطلب شی واز بینگ ٹو روڈ. ٹھیک, لیکن مودی صاحب جو بات بول رہے ہیں اس زمانے میں دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم تھی. سر جنگ تھی. مشرقی پاکستان دین ایسٹ پاکستان پر حملے سے پہلے اندرا گاندھی نے سوویت یونین کے ساتھ 20 سال کا دفاعی معاہدہ کیا تھا, جس کی پہلی شق یہ تھی کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ شمار ہوگا. اگر بھارت پہ حملہ ہوا تو وہ سوویت یونین پہ حملہ شمار کیا جائے گا. مائی گاڈ, اچھا دس واز یہ سائن کرنے کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم, تبھی وہ یہ کرنے کے بعد وہ, اور اس کے بعد ٹرمپ تو مودی تو یہ بھی نہیں کر نہیں, سکتے تو کیا اس کے بعد امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھول گئی اندرا گاندھی کو؟ نہیں صاحب, جنگ جیت لی گئی, سب کچھ ہو گیا, 1972 کا تاشکند کا معاہدہ ہو گیا. تو 1974 میں بغاوت آ گئی کانگریس کے اندر. اب اندرا گاندھی جو ہے وہ بینکس کو نیشنلائز کرنے کو مجبور ہوئی, تو مرارجی دیسائی یہ وہ ادھر ادھر, اور پھر جون 1975 میں اندرا گاندھی کو ایمرجنسی لگانا پڑی معاملہ سیٹل کرنے کے لیے, قابو پانے کے لیے. اور اس زمانے کی آپ تمام کتابیں دیکھیں, اندرا گاندھی کے سارے حامی کہتے ہیں کہ یہ امریکی سازش تھی, اور امریکہ جیسے پوری دنیا میں رائٹ کے لوگوں کو آگے کرتا ہے. تو ان دنوں ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے فرام 1975 آنورڈ کہ امریکہ میرے خلاف اس لیے سازشیں کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی, اندرا نے کہا کہ چونکہ انڈیا نے اپنا ایک ریجنل مقام بنا لیا ہے تو امریکہ میں تھلے. اور اتفاق ایسا ہے کہ 1977 میں اندرا گاندھی بھی فارغ ہوئی
اور سن 1977 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو بھٹو ہی فارغ ہوئے. اور مرارجی دیسائی جیسے ہی بھارت کے وزیر اعظم بنے تو پاکستان کے مرد مجاہد غازی ضیاء الحق شہید نے ان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا. ارے واہ. جی صاحب. چلیں جی مودی صاحب آپ تاریخ تو آپ نے پڑھی ہوگی, اس ٹائم تو یہ ورکر ہوں گے نا, سیاسی ورکر ہوں گے تو دیکھی ہوگی بلکہ آپ نے. لیٹس سی آپ کے لیے ہے تو بند گلی, یا تو گلی سے جمپ لگائیں یا میں بریک لے لیں. نہیں ایک اور طریقہ ہے, 1-2 بندے نکال دیں وہ پھر سے آپ کو بتائیں گے, ہم مشرے آپ کو کیوں دیں. ویلکم بیک. اچھا بھائی جان 1 منٹ ٹھہریں, ہمیں جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے, 3 یا 4 منٹ بتا رہے ہیں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے ہم بس پاک بھارت میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال اپنے فکر کی, اپنے وطن کی فکر کر ناداں بھی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہم نے کر لی, اس کے بعد جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ منافع خوروں نے جو ہے وہ چینی کی قیمت بڑھا دی. اس کے بعد اب ہم امید کر رہے تھے کہ عالمی منڈی کا وہ دیکھتے ہوئے کو تھوڑا سا تیل کی قیمتوں میں ہمیں افاقہ نصیب ہوگا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو کمپنیاں ہیں تیل کی, ان کو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے جو لیوی ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں, اور وہ بڑھانے کے لیے انہوں نے 80 روپے سے بھی 90 تک لے جا رہے ہیں. پہلے اپر لمٹ تھی کہ اس کے علاوہ آج کل IMF کا وفد آیا ہوا ہے. IMF کہتا ہے آرڈیننس نہیں, ہمیں قانون چاہیے. کس پہ قانون یہ چاہیے جی کہ ٹیکسز جو ہیں آپ بینکنگ کمپنی سے 44% لیں گے, پھر 2026 میں 43 اور 2027 میں 42, اسمال کمپنی سے 20%, اینی ادر کمپنی 29%. ٹھیک, اور یہ اب ہمیں قانون منظور کروا کے دیں. اب ٹیکنیکلی یہ بجٹ 2 مئی کو آنا ہے نا, ظاہر انتظار کر رہے, تو یہ مالیاتی بل 2 جون کو آنا ہے, تو یہ مالیاتی بل ہے, فائنینشیل ایکٹ ہے, ٹیکس بڑھانا کم کرنا. ٹھیک ہے بہرحال لیکن حکومت IMF کو راضی کرنے کے لیے آج انہوں نے اس کو, ایک ہوتا ہے کہ قواعد سے ہٹ کر, ایجنڈا پہ موجود نہ ہو تو قواعد سے ہٹ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایوان منظور کرے کہ جی ہم اس کو فوری طور پر منظور کر لیں. اپوزیشن نے جب وہ یہ قرارداد پیش ہوئی, حکومت نے شور شرابہ مچایا, انہوں نے کہا نہیں جی گنتی کروائیں. گنتی کروائی گئی تو حکومت کے لوگ تھے 67 اور اپوزیشن کے 32. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ پیش کریں. نیشنل اسمبلی آف پاکستان, مالیاتی بل جو بھی ہوتا ہے جی وہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے. 67 نیشنل اسمبلی میں. اب ہوا یہ کہ جب اس کی شک بار منظوری شروع ہوئی اس بل کی, تو پھر دیکھا انہوں نے اپوزیشن والوں نے کہ کچھ نہیں ہو رہا, تو تحریک انصاف کے بندے جو ہیں وہ سارے باہر نکل گئے, اور عامر ڈوگر صاحب جو کہ ان کے چیف وپ ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اسپیکر کورم نہیں ہے. تو وہ 76 سے بھی کم بندے تھے. قومی اسمبلی میں کورم پورا کرنے کے لیے ضروری ہے جی کہ 84 بندے وہاں پر موجود ہوں, یعنی حکومت ہماری کورم تک نہیں پورا کر سکتے. 84 بندے ہاؤس میں نہ دکھا پائی. نہیں سر, سادہ لفظوں میں جب کورم بھی پورا نہ کر پائے تو شرمندگی کی بات. سر میں 84 بندے کہہ رہا ہوں نا. اچھا, کسی بھی آپ اپنے آپ کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ڈرامہ لگاتے ہیں, ڈھونگ رچاتے ہیں. کسی بھی پارلیمانی ڈیموکریسی میں اگر مالیاتی بل منظور نہ ہو پائے, کٹوتی کی ایک شرط, مطلب فرض کرو کہ محکمہ دفاع کے لیے 100 روپے ہیں, تو اپوزیشن گئے کہ نہیں جی 99, اور وہ منظور ہو جائے تو وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد سمجھی جاتی. اللہ بھلا کرے آپ کا. اب آپ یہ مالیاتی بل آج کے دنوں میں منظور نہیں کروا پائے ہیں اور ریلیف بھی نہیں دے رہے ہیں, تو ہم کب تک اپنی فتح کے جشن مناتے ہیں؟ نہیں, وہ فتح فوج نے کہ بم شہباز شریف میں جا کے مارے ہیں. اوہو, میں وہ سر انہوں نے تو چینی بم مارا, اب یہ پیٹرول بم مارنے لگے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.